عن حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن العرس ابن عمیرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى تعمل الخاصة بعمل تقدر العامة ان تغيره ولا تغيره فذاك حين يأذن الله في هلاك العامة والخاصة۔ حضرت عرس بن عمیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی غلطیوں پر سب کو جو اس غلطی میں مبتلا نہیں ہیں عذاب نہیں دیتے، البتہ سب کو اس صورت میں عذاب دیتے ہیں جبکہ فرما بردار باوجود قدرت کے نافرمانی کرنے والوں کو نہ روکیں، سمجھے؟ تب عذاب آتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے آنکھوں سے اگر کسی کو نافرمانی کرتے ہوئے دیکھیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو یا دل میں اس کو برا جانو۔ یہ کیا ہے؟ قدرت پر ہے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت زبان سے روکو، دونوں کی طاقت نے لاش ڈر جائے دل میں برا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عذاب کبھی آتا ہے تو نافرمانوں ہی پر آتا ہے، نافرمانوں پر، فرما برداروں پر نہیں آتا، صرف نافرمانوں پر آتا ہے۔ اور فرما برداروں پر کب آتا ہے؟ اس وقت آتا ہے جب فرما بردار نافرمانوں کو نہیں روکتے۔ اب یہ فرما بردار ایسا سوچ کر کے ہمیں تو کرے نہیں نا، ہمیں نہیں نا، ہمیں ایک دم پاک ہے نا، ایسا نہیں رہ سکتے جب تک ہم ان کو نہ روکیں۔ ہاں روکے پھر بھی نہیں روکے وہ گناہوں سے، پھر اس کے بعد ہم کو ٹینشن نہیں، انشاءاللہ جس عذاب میں اللہ ان کو مبتلا کریں گے اللہ ہمارے کو کیا کریں گے؟ نجات دیں گے۔ نہیں سمجھ؟ وہ مثال وہی مچھلی والے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے کے سلسلے، کل بھی آپ نے ایک مثال جہاز کا مثال، جہاز کی مثال، نیچے سوراخ کر رہے تھے، اوپر والے اگر ان کو نہیں روکیں گے تو پورے جہاز میں رہنے والے ڈوب جائیں گے۔ ان کو روکنا ہی ہے، نہیں روکیں گے تو نہیں۔ ہم لوگ تو سوراخ نہیں کر رہے نا، ہم لوگ سیفٹی ہے، اوپر ایک دم سیف ہے، ایسا نہیں سوچ سکتے۔ نیچے کا کھڈا ہوا تو نیچے والے ڈوبے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ تو صرف اللہ کا جب عذاب آتا ہے صرف نافرمانوں پر نہیں آتا، فرما برداروں پر بھی آتا ہے، جبکہ فرما بردار نافرمانی کو دیکھ کر خاموش رہیں۔ سمجھ رہے؟ ہمیں خاموش نہیں رہنا ہے، ہم سے جتنا ہو سکے ہمیں روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ابھی روکتے نہیں ہیں، ہمت ہونا چاہیے روکنے کی۔ لڑائی جھگڑا ہوتے بول کے روکتے ہیں، بولنے کا بولنا نہیں، یہ نہیں بھائی، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی ڈرتے رہیں گے بولنے کا، اتنا ڈر پرسوں ایک نکاح پہ گیا تھا، شادی مال میں بولنے کے بعد لوگوں کا کیا حال ہو گیا نا، تو اسٹیج میں ہے نا نکاح ہو رہا ہے، اب اس پیچھے نیچے سب بیٹھے ہوئے، اشرف بھائی بیٹھے ہوئے، کیا کرنے کے لیے؟ نکاح دیکھنے کے لیے نا، سننے کے لیے نا، ہے نا۔ اسٹیج کے سامنے پورے کھڑے ہو کر کے، پیچھے والوں کو کیا بھی نہیں دکھ رہا، نہیں سمجھے؟ نہ قاضی دکھ رہا ہے، نہ نوشہ دکھ رہا ہے، نہ لڑکی کا باپ دکھ رہا ہے، کون بھی نہیں دکھ رہا، یوں کر رہے پیچھے، کون بھی بولنے والا بھی نہیں ہوگا۔ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں سوچو ایسے ماحول میں، نہیں بھائی شادی کا موقع ہے، لڑائی جھگڑا کائی کے لیے صبر کریں گے؟ نہیں سوچنے کا کیا ضرورت ہے؟ اسے سب ویڈیو لے گا، کیا نہیں بولے تو بھی 25-30 آدمی رہیں گے سامنے، وہ جو الگ سے انہیں بنا رہا ہے نا وہ الگ، پھر ان کا اپنا الگ پرسنل پرائیویٹ چینل اتنا بولنا اور کیا بولنے کا، پتہ نہیں کہاں کا ڈالتے رہیں گے اس کو، کیسے لوگ ہیں؟ میں سوچو کیسے، ابھی میرے دن میں ہٹو بھائی بولنے گے، ہٹو بھائی کیسے بولنے کا، منڈا دے لا ہے، ایسا بولا تو ہو گیا۔ حالانکہ بول سکتے تھے، لیکن میں ہی دیکھ رہا تھا، سب کون بھی ہمت نہیں کر رہا تھا بولنے کا واسطے۔ سوچو مسجد میں تو پٹ بول سکتے، وہ بھی کون سی مسجد میں؟ ہم اپنی مسجد میں بول سکتے، دوسروں کی مسجد میں گئے تو میں بول سکتا ہوں، ادھر شامل بل اللہ وہ لڑکے نہیں اللہ ایسا
നിങ്ങൾ എന്തിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ. عن ابي بکر رضی اللہ عنہ فی حدیث طویل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فانه رب مبلغ يبلغه من هو اوعى له. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا یا کیا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں پہنچائے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا جی ہاں آپ نے پہنچائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ آپ ان لوگوں کے اقرار پر گواہ ہو جائیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ بسا اوقات دین کی باتیں جس کو پہنچائی جائیں وہ پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے. اس لیے تم لوگ میری بات سنیں نا، تم اب ان لوگوں تک بات پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہے، ان تک پہنچاؤ. کبھی سننے والا یاد رکھتا ہے، بولنے والا یاد رکھتا نہیں ہوتا ہے. نہیں کبھی کبھی سننے والے یاد رکھتے ہیں. تمہیں جمعہ کو بولے تھے سو تم نے یاد نہیں، واہ ہم نے یاد ہے تم ایک ٹائم بولے تھے سو. بولنے والا بھول گیا، سننے والا یاد رکھتا ہے. بولنے والا عمل نہیں کرتا، سننے والا کبھی کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. عمل کرتا ہے. اس حدیث شریف میں اس بات کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کے جو بات بھی سنی جائے اسے سننے والا اپنے ذات تک محدود نہ رکھے بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائے. ممکن ہے وہ لوگ جو سننے والے ہیں وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں میں خود عمل نہیں کرتا نا، میں کبھی نہیں تم عمل نہیں کرتے کوئی بات نہیں، دوسروں کو پہنچاؤ، دوسرا عمل کر سکتا ہے. ایک بزنس میں تم نا انٹرسٹ نہیں، کوئی بات نہیں، دوسروں کو بولو نا، ہو سکتا ہے وہ بزنس کیا بزنس مینوں کا ایسا نہ سمجھ میں آتا ہے. ایسا تمہیں ایک انٹرسٹ نہیں بولے تو دوسرے کو بھی انٹرسٹ نہیں ہونا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کو انٹرسٹ ہو، ہر ایک کی دل کی کیفیت الگ الگ رہتی ہے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کسی کو بھی معلوم پہنچاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ. بسا اوقات سننے والا عمل کرتا ہے، تم نہیں عمل کر رہے بول کے نہیں بھائی میں عمل نہیں کرا تو بات میں دوسروں تک بھی نہیں پہنچاؤں گا، ایسا نہیں ہے. اللہ نے کہیں منع نہیں کیا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے تم دوسروں کو بولتے ہیں نا، شرم آتی نہیں، تمہیں بھی عمل کرو نا. ایسا ہے کہ نہیں ہمیں عمل نہیں کرے تو بولنے کا نہیں. ایسا بولے تو 100% جو دین کی باتیں ہم تک پہنچیں گے نہیں. کیوں 100% عمل کرنے والا سچ بولو ہے دنیا میں کہاں؟ مشکل سے ملیں گے ایسے کروڑوں میں 100% پیور ایک دم. کیا لیا کرتے پھر ہمیں پہنچانے کا پہنچانا ہی ہے، ہمیں عمل کریں نہ کریں یہ اور بات ہے. بولنے میں ہمیں کیا سب سے پہلے ہمیں دوسروں کو بول رہے ہمیں سب سے پہلے ان کے اوپر عمل کرنا بول کر ایک جذبہ رہنا چاہیے، اس کا پکا ارادہ رہنا چاہیے، وہ الگ بات ہے. لیکن ہمیں عمل نہیں کر رہے دوسروں کو بھی نہیں بتائیں گے، ایسا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے سننے والا جو ہے بولنے والے سے زیادہ بات یاد رکھنے والا، اس کے اوپر عمل کرنے والا. بولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بولو، پھیلاؤ. ابھی تو ماشاءاللہ پھیلانے کے واسطے یوٹیوب، واٹس اپ، انسٹاگرام، کلو گرام سب ہے. ان حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ عن نبی ابھی پہنچانے کا بولے نہیں بھائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہاڑ پہ چڑھ کے بولے سنا، ابھی پہاڑ پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں. واٹس اپ صبح کر کے نماز نہیں پڑھ کے رہتے، صبح 8 بجے اٹھ کے سب کو میسج کرے گا. ماشاء اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچاؤ. ان حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف. وہ بھی صحیح بات پہنچائے تو پرواہ نہیں. کبھی کبھی کس کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بول کے پہنچاتے. اس لیے سوشل میڈیا ہر ایک کے لیے مفید نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں. حدیث بول کر کے غیر حدیث بات بھی کرتے ہیں، سمجھ رہے. حدیث میں ہے ہی نہیں وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بول کے ایسی باتیں پھیلاتے. والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او
لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو۔ امر بالمعروف بھلائی کا حکم کرنا، نہیں عن المنکر برائی سے روکنا۔ فرمایا تم ضرور امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ ان قریب تم پر اپنا عذاب بھیج دیں گے، پھر تم دعا بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے۔ شاید وہ زمانہ یہ چہ رہے ہیں، ہم کتنا دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہم امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کر رہے۔ برائی سے روکنا، بھلائی کا حکم کرنا، وہ ہمارے معاشرے میں آج نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرتے رہو، تبھی اللہ کی رحمت تمہارے اوپر اترے، تمہیں دعا کریں گے تو تمہاری دعا اللہ قبول کرے، ورنہ نہیں۔ سمجھ لو، دعا قبول نہیں ہونے کے لیے جہاں حرام کھاتے ہیں نا، وہ بھی سبب ہے، اسی طرح ایک سبب یہ بھی ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر۔ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے، کعبہ کا غلاف پکڑ کے طواف کرتے ہوئے، نماز میں، جمعہ میں، رمضان میں، لیلۃ القدر میں، اب باپ رے دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کر دوسرے دن انڈر گراؤنڈ کیا خیال ہے؟ ہاں بھائی، یہ سب جو سنیما ہال سب ناجائز ہے، حرام ہے، بول سکتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کس کو؟ حکمرانوں کو، محمد بن سلمان کو، سلمان، ہاں نہیں بول سکتے۔ مارے جا رہے ہیں فلسطینی بھائی ہمارے، مارے جا رہے ہیں، زبان سے بول بھی نہیں سکتے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ظلم ہے جو کر رہا ہے۔ کون بول رہا ہے؟ ابھی عادت ہوگی سن کے، عادت، مارے جا رہے ہوتے، عادت ہوگی سن، کچھ بھی نہیں بول رہے۔ آج کیا لیا کر بیان آیا کیا ایسا کچھ؟ کتنا مارے جا رہے نہیں مسلمان، کچھ بھی نہیں بول۔ اب کیا مانگو گے تم کعبہ کے پاس؟ کیا تمہاری دعا قبول ہے؟ سوال اس پیدا نہیں آتا۔ کتنا بڑا ظلم نہیں ہے؟ پھر برائی سے روکنا چاہیے نا، نہیں ہے؟ حکومتی سطح پر تم اتنا بڑا ملک والے ہو، تمہارے کتنے ملک ہیں مسلمانوں کے؟ 50% ملک ہے، 50%۔ سب کا ایک یہ بھی ہے، کیا بولتے ہیں، پلیٹ فارم بھی ہے، سب وہاں اکٹھا ہوتے ہیں، ان کا بل یہ ہوتا ہے، وہ کس میں بھی دم نہیں۔ اتنا چھوٹا اسرائیل ہے، ناک میں دم کر کے رکھ، اتنا ظلم کر رہے ہیں، تو وہی بولنے والا، کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ خیر، عن زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ افا نہلک وفینا الصالحون قال نعم اذا کثر الخبث۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہم لوگ ایسی حالت میں بھی ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب برائی عام ہو جائے، جب برائی عام ہو جائے، کامن ہو جائے، تو پھر اچھے لوگ بھی نہیں بچیں گے، وہ بھی لپٹ میں آئیں گے، سب ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے؟ 99% برائی ہے، 1% اس سے کیا بھی ہونے والا نہیں، کا مطلب 50-50 ہوتا تو پرواہ نہیں، سمجھ رہے؟ وہ 50 کا تھوڑا اچھائی، وہ برائی پر عذاب آنے کو روکے گا۔ یہاں ہے کیا 99، اب جو عذاب آئے گا اسے کوئی بھی پہلے بارش آتی تو رحمت آتی، نہیں فائدہ ہوتا تھا، اب بارش آئے تو سچی بولو، ہاں بارش رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے، لیکن آج کل کی جو بارشیں ہیں وہ رحمت کم زحمت زیادہ، کیا کرتے ہیں؟ رحمت کم بولے تو یہ پانی پینے کے واسطے بولے، زحمت زیادہ بولے تو یہ کھیتیاں، گھر، پہاڑ، ندیاں، روڈ، راستے سب تباہ برباد، کتنا نقصان ہوتا ہے ایک بارش کے موسم میں، ایک جو جان کتنی چلی جاتی۔ ہم لوگ سمجھتے یہ سب پرکرتی، کیا پرکرتی، وہاں چھوڑ دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ پرکرتی بول کر کے،
प्रकृति ऐसे ही चलता नहीं है, अल्लाह के हुक्म से चलता है। क्या ख्याल, आज़ाब नहीं है? हम बोला नहीं हमारा क्या भी हुआ नहीं ना। 10 रुपये मिलने वाला टमाटर अगर 80 रुपये मिलता है तो क्या है? इस एक बात बोल रहे, सब पर असर होता है, थोड़ा की बहुत की सब पर असर होता है। हाँ, अनाज अगर कम होगा तो पूरे देश पर उसका क्या होता है? किसी एक जगह भी कुछ कम पड़ा, पूरे देश पर उसका क्या होता है? असर पड़ता है। हाँ, पूरे देश पर असर पड़ता है। ऐसा है, अब सिस्टम ऐसा है, अल्लाह का सिस्टम भी ऐसा है। खैर, अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी नेकी करने, नेकी का हुक्म करने की तौफीक दे, बुराई से बचने और बुराई से बचाने की भी अल्लाह हमें तौफीक और हिम्मत और ताकत दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुबहानल्लाह बिहम्दिही सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।